پی ٹی آئی رہنما مراد سعید نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان سی پیک کا دروازہ ہے۔ حکومت نے صوبے کے بجٹ میں 50% کٹوتی کر دی، جس سے خطے کی ترقی کا سفر رک جائے گا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹیکس فری زون ہونے کے باوجود وابڈا سے 1 میگا واٹ بجلی بھی نہیں مل رہی، جبکہ علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ گلگت کی پی ٹی آئی حکومت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ 45 دن کے اندر انہوں نے معیشت کا بھی بیڑا غرق کر دیا، عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ بھی۔ لیکن دوسری طرف گلگت بلتستان میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ان کا بجٹ تھا اس کو 50% اس میں کٹ لگایا، اور مہنگائی کی لہر بھی دیکھیں، ان کو 6 ارب مطلب 600 کروڑ روپیہ کم دیا گیا ہے، جو صرف شہباز شریف کے مقصود چپڑاسی اور مشتاق چینی والے کے اکاؤنٹ میں آ رہے تھے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ ہم سی پیک ترقی کا ضامن ہے پاکستان کا، لیکن سی پیک کا دروازہ گلگت بلتستان ہے۔ تو جو گلگت بلتستان کو آپ نے محروم رکھا تھا، اگر ترقی کا سفر شروع ہوا تو آپ یہ اس قسم کی ترقی بھی روک رہے ہیں، بلکہ ان کو مقصود چپڑاسی اور مشتاق چینی والے سے بھی کم پیسے دے رہے ہیں کہ اس پہ پورا صوبہ چلا دو۔ اس سال لیکن بدقسمتی سے جو بجٹ انہوں نے پاس کیا ہے اس پہ میرے خیال میں جان بوجھ کے گلگت بلتستان کا بجٹ یہ 23 بلین کے اوپر لے کے آئے، اس جگہ کا جہاں پہ اس سال 50 بلین کے لگ بھگ تھا۔ تو یہ 50% سے اوپر ہمارا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو انہوں نے کاٹ دیا۔ اب ایک ایسا صوبہ جس کا اگر وہ این ایف سی کے اندر ہو تو اس کا 137 بلین ہو، اور اس کو فیڈرل گرانٹ کی صورت میں 55 اور 60 ارب روپے مل رہے ہیں، اس میں سے بھی آپ 50% کاٹ دیں تو صوبہ کیا ڈیولپ کرے گا؟ پورے ملک میں بجلی مل رہی ہے، لیکن گلگت بلتستان بجلی سے محروم ہے، اور یہ وہ خطہ ہے جہاں سے پورے ملک کو 70% پانی آ رہا ہے۔ یہ ان کی سازش ہے کہ جی ہم اسی طریقے سے عوامی مینڈیٹ کے خلاف جا کے پھر ہارس ٹریڈنگ کریں گے، لوٹا کریسی کریں گے، تو انشاءاللہ گلگت بلتستان کی عوام اپنے نمائندوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ان کے نمائندے کبھی بھی لوٹے نہیں بنیں گے۔ آزاد کشمیر کی عوام انشاءاللہ کبھی لوٹا نہیں بنے گی۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ تکڑے ہو جاؤ۔ زرداری صاحب تم کہتے ہو نا کہ ایک زرداری سب پر بھاری، تو یہاں پہ آ کے دیکھ، میں تیری ہوا نکالتا ہوں، یہاں پہ آ جا تو۔